السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اول کلمہ طیب جسے بولا جاتا ہے، اس کلمے کے بارے میں بات ہوگی کہ پہلے دیکھیے کہ اس کلمے کی فضیلت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا اور الفاظ بھی ہوں گے۔ اول کلمہ طیب بولا جاتا ہے، طیب معنی پاک بولا جاتا ہے۔ اس کلمے میں کیا ہے؟ 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز ہو گئے کلمے کے۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور دوسرے حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ہے۔ اول کلمہ طیب، اور اس میں 2 اقرار، 2 شہادتیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ۔ اللہ معبود بھی ہے، اللہ رب بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہی تمام جہانوں کا بنانے والا، چلانے والا اور کھلانے والا ہے۔ اب پہلے جز میں ہم نے یہ اقرار کیا، سب سے پہلے لا آیا، ساری چیزوں کی نفی کر دی، اور پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور الوہیت کا اقرار کر لیا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے، اس میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعض صاحب علم حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ محمد اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ تو اس میں دونوں کلمے میں دونوں جو جز ہیں، دونوں جو جملے ہیں، ان دونوں میں نقطہ نہیں ہے، نقطے سے دونوں پہلو پاک ہیں، دونوں جملے پاک ہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ اس ذات میں کوئی عیب ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر پورا کرنا، یہ کلمے کا اقرار کرنے والوں کے لیے لازمی حصہ ہے۔ اب اس کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی غیر مسلم ہو، کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو اس کلمے کو اخلاص سے، دل سے، یعنی کہ اس ذات پہ پورا یقین رکھتے ہوئے، بڑے یعنی کہ ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ 100% یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو آدمی صبح اور شام پڑھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اس کا چہرہ کل قیامت کے دن چمکدار ہوگا۔ اور وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ اور اس کلمے میں جب کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے اور تالا کنجی سے کھلتا ہے، اس کے بغیر تالا کھلتا نہیں ہے، تو اب کنجی میں دندانے ہونا بھی، یعنی کہ اس کے نشان جو دندے بنے ہوتے ہیں وہ ہونا بھی ضروری ہیں۔ اب یہ کلمہ جب پڑھا، یہ جنت کی کنجی حاصل کر لی، اب جنت کی کنجی میں دندانے ہونا بھی ضروری ہے، تو جس میں یہ ضروری ہے کہ جس میں دندے بنے ہوئے ہوں، یعنی کہ نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں اس کے دندان ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ کے صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر زندگی گزارنے والا بنائے۔